السلام علیکم جی یس فرینڈس، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. اچھا، آج ہم جو ہے وہ آپ کے ایس ایس ٹی کا جو سلیبی ہے اس کو ڈسکس کریں گے. ایس ایس ٹی کا سلیبی ویسے 3 دن پہلے آیا، لیکن میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے اس کو اپلوڈ نہیں کر پایا. مصروفیت کہہ لیں یا انٹرنیٹ پرابلم تھی، اس وجہ سے میں اس کو مطلب نہیں اس پہ ویڈیو بنا پا رہا تھا ابھی. تو یہ آپ کی سیکنڈری اسکول ٹیچر فیمیل، رائٹ، یہ آپ کا سلیبی ہے. یہ پوسٹ ہے سوری. اور یہ اس کے بعد آگے آپ کی جو کوالیفیکیشن تھی، اور یہ دیکھیں یہ 2 حصوں پہ انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے سلیبی کو. ایک ہے پارٹ 1 اور اس میں انگلش ہے جو میں آپ کو کروا بھی رہا ہوں اس وقت، اور دوسرا پارٹ 2 ہے جو کہ پروفیشنل ٹیسٹ پہ ہے. اب پروفیشنل ٹیسٹ کون سا ہے وہ آپ انہوں نے آگے نیچے آگے بتا دیا ہے. یہ پارٹ 1 تھا جو انگلش کا تھا، جس میں ہم ووکیبلری کر رہے تھے، گرامر یوزیج کر رہے تھے اور سینٹینس اسٹرکچر کر رہے تھے. جس میں آپ نے دیکھا کہ مختلف پریپوزیشنز یا اس کے بعد گرامر یوزیج میں اگر آپ آ جائیں تو ایڈجیکٹیو، ایڈورب، ناؤن، پروناؤن ایٹسیٹرا اس کے ریلیٹڈ جو پوچھا جا رہا تھا. تو اس کے بعد ووکیبلری میں سینونیمز، اینٹونیمز آپ کے، اور بعض جگہ پہ جو ہے وہ آپ کی وہ اسپیلنگس کا بھی ہم نے 1-2 بار دیکھا تھا کہ وہ پوچھا تھا انہوں نے. تو یہ تو آپ کو انگلش کا تھا جو ہم کر بھی رہے ہیں ابھی. پارٹ 2 جو ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو پیراگوجی کے ریلیٹڈ انہوں نے ایڈ کی ہیں ڈومینز وہ کتنی ہیں. یہ ٹوٹل 11 ڈومینز ہیں، اور اس میں انہوں نے آپ کو 80 مارکس کا ٹیسٹ دینا ہے. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ 11 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اگر 8 کے ساتھ یا 7 کے ساتھ، یا ہر ایک میں سے کوئی 7 دے دیں گے. یہ کسی میں سے کوئی زیادہ بھی دے سکتے ہیں، 10 دے سکتے ہیں، کسی میں سے 4-5 دے سکتے ہیں. اس طرح سے کر کے انہوں نے یہ والی جو آپ کی ڈومین چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے کور کرنا ہے 80 مارکس کے اندر. اس میں سب سے پہلے جو جن 3-4 کے بارے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا تھا، اس میں سے ایک یہ تھی کلاس روم مینجمنٹ اینڈ ڈسپلن. دوسری تھی یہ والی ٹیچنگ میتھڈالوجی، یہ ٹیچنگ ٹیکنیکس اینڈ میتھڈالوجی بھی کہتے ہیں، ٹیچنگ میتھڈالوجی بھی کہتے ہیں. تھرڈ تھی آپ کی ایجوکیشنل سائیکالوجی، اور چوتھی بلومز ٹیکسانومی تھی، لیکن بلومز ٹیکسانومی انہوں نے اس میں ایڈ نہیں کی. اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں یہ اس میں سب سے پہلے آپ پرسپیکٹیوز آف ایجوکیشن ان پاکستان، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے آپ کا اسکول ایڈمنسٹریشن اور سپرویژن، پلاننگ اینڈ مینجمنٹ ان ایجوکیشن، ایجوکیشنل سائیکالوجی. پھر اس کے بعد کریکولم کی ڈیولپمنٹ اور اس میں اسیسمنٹ، یہ آتا ہے کلاس روم مینجمنٹ، ٹیچنگ میتھڈالوجی، ایجوکیشنل میجرمنٹ اینڈ ایویلویشن. یہ موسٹلی ایویلویشن کے ریلیٹڈ جو ہوتا ہے، ٹیسٹنگ اینڈ ایویلویشن، اس میں آپ کہہ لیں آپ اس کو آ جاتا ہے. ایجوکیشنل میجرمنٹ اینڈ ایویلویشن جو ہے نا، اس کا دوسرا نام انہوں نے ٹیسٹنگ اینڈ ایویلویشن بھی رکھا ہوتا ہے. تو ریسرچ ٹیکنیکس ان ایجوکیشن، یہ ریسرچ میتھڈالوجی بھی بعض بات کہلاتا ہے. جیسے وہ اوپر ہم نے ایجوکیشنل سائیکالوجی پڑھا یا ٹیچنگ میتھڈالوجی پڑھا، تو ریسرچ میتھڈالوجیز یا ریسرچ ٹیکنیکس وہ ایک چیز میں آ جاتی ہے. ایجوکیشن میں جو ریسرچ ہے اس کا رجحان کیا ہے اور کتنا وہ ایجوکیشن پہ اثر انداز ہوتا ہے، افیکٹ کرتا ہے، اس کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اور نیکسٹ ہے 10th نمبر پہ ایجوکیشنل سسٹم ان پاکستان اور ایجوکیشنل گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ. یہ آئی تھنک نئی ڈومین ایڈ کی ہے، یہ والی 11ویں جو ہے ایجوکیشنل سسٹم ان پاکستان. یہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بیس کرے گا. اور الحمدللہ اس میں سے کچھ ڈومینز کے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، مطلب ایم سی کیوز تو نہیں میں کہہ سکتا کہ بنے ہوئے ہیں ابھی، لیکن یہ میں مطلب جو نا اس کے ریلیٹڈ مجھے ڈیٹا ان کے میرے پاس ہے. اور اس کے علاوہ مزید بھی اس کا انشاءاللہ ڈیٹا جو ہے نا وہ لے کے آؤں گا، جس حد تک بھی پاسبل ہوگا پاس پیپرز میں سے ملا یا جو بھی میرے پاس اویلیبل ہوگا، جو مجھے لگے گا کہ وہ ان ڈومینز کو میچ کر رہا ہے، اوور لیپ کر رہا ہے. اس میں این ٹی ایس کے پاس پیپرز بھی ہم انشاءاللہ لازمی دیکھیں گے. بیکاز ٹیچنگ کے ریلیٹڈ جتنی بھی پوسٹ ہیں پنجاب گورنمنٹ میں خاص طور سے ہوئی ہیں 2017 تک، وہ این ٹی ایس نے ہی کنڈکٹ کی ہیں. تو این ٹی ایس کے پاس پیڈاگوجی کے ریلیٹڈ بھی ڈیٹا ہوتا ہے. تو وہ خیر ایک چیز سمجھنے کی ہوتی ہے، کمیشن لیول اور این ٹی ایس لیول میں فرق تو ہوتا ہے نا، لیکن ہمیں جسٹ ایک آئیڈیا لینا ہے کہ کس طرح کا کویسچن جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. تو اس میں انشاءاللہ جو میرے پاس ریسورسز ہیں ویب سائٹس کے، جو مجھے پتہ ہے
کہ جدھر سے ہمیں جو ہے نا وہ مٹیریل مل بھی سکتا ہے اور ہم اس کو کیری کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ موسٹلی جو ہے نا انہوں نے دیکھے بی ایڈ اور ایم اے ایجوکیشن کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ڈیٹا بنایا ہوتا ہے، یہ ساری ڈومین اسی میں آ جاتی ہیں، جنہوں نے ایم اے ایجوکیشن کی ہوئی ہے یا بی ایڈ کی ہوئی ہے ان کے لیے بھی اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیز اور پرسپیکٹو میں آ جاتی ہے۔ تو جس طرح انشاءاللہ ہم انگلش کو لے کے چل رہے ہیں، اسی طرح ہی ہم اس کو بھی انشاءاللہ لے کے چلیں گے، سلائیڈ وائز لے کے چلیں گے، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ جو موسٹلی ڈیٹا مجھے ملے وہ پاس پیپرز کا ہی، جس طرح میں انگلش کا آپ کو کروا رہا ہوں، اور ہم نے اس میں دیکھا ابھی مزید 2 لیکچر جو ہے نا وہ ریڈی ہیں، جسٹ انٹرنیٹ پرابلم کی وجہ سے وہ اپلوڈنگ میں پرابلم آ رہی ہے، تو بیکاز یہ ویڈیوز ایچ ڈی میں ہوتی ہیں اور کافی ان کی میموری جو ہے وہ کوئی جی بی کے قریب جو ہے نا وہ ہوتی ہے، 700-800 ایم بی کے ریلیٹڈ، تو اس وجہ سے جو تھوڑا سا پرابلم آتا ہے انٹرنیٹ کا، تو پھر ہمیں اپلوڈنگ میں یا تو ٹائم لگ رہا ہوتا ہے یا وہ پھر بار بار جو ہے نا بریک ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پھر ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، ادروائز ویڈیو جو ہے نا وہ ریڈی ٹائملی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ہے کہ وہ میں بتا رہا تھا کہ جس طرح ہم نے اس میں موسٹلی ڈیٹا ابھی تک جو بھی ہم نے لیا ہے انگلش کا وہ پاس پیپرز میں سے لیا ہے، اس میں ہم نے اس کا ٹرینڈ بھی دیکھا، بعض اوقات بہت ایزی کویسچن تھے، جسٹ لائک مطلب آپ کہہ لیں کہ جیسے سیکنڈ تھرڈ کلاس فورتھ کلاس کے بچوں کے مطلب ہوتے ہیں، تو بعض بات جگہ پہ ہم نے ایسا بھی دیکھا تھا کہ جو ایف اے بی اے لیول پہ جا کے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی لیول ہوتا ہے اس طرح کا بھی تھا، تو جو نیکسٹ 2 لیکچرز ہیں اس میں بھی کویسچن ملے جلے ہی ہیں، لیکن ایک میں بہت زیادہ ایزی ہے کہ مطلب میں اگر نہ بھی ابھی بولوں نا تو آپ اس کو گیس کر لیں گے کہ اس کا یہ والا ہے، تو اسی طرح انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اس کا جو یہ والا پارٹ 2 ہے یہ بھی پاس پیپر میں سے جتنا تک ممکن ہو لیا جائے، باقی ڈیفینیٹلی پاس پیپر اتنے اویلیبل بھی نہیں ہوتے ہر ایک کے پاس، اور دوسرے نمبر پہ بھی یہ ہے کہ بکس میں سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں موسٹلی جگہوں پہ ہمیں جو ہے نا وہ مسٹیکس بھی ملتی ہیں، کہ کسی جگہ پہ جیسے ہم نے اس میں ایک پاس پیپر انالائز کیا تھا تو اس میں سے اس نے جو ہائی لائٹ کی ہوئے تھے اس میں سے 3-4 جو ہے نا وہ غلط نکلے تھے، تو اس طرح پھر یہ نا ایک اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ریسرچ بیسڈ چیز جو ہے نا وہ آگے لے کے ہوں تاکہ اس میں کوئی غلطی کا ابہام نہ ہو، تو انشاءاللہ اس کو بھی ایسے کریں گے۔ تو میرا یہ آج کی جو ویڈیو تھی یہ اس پہ تھی کہ ہم نے اس کے پاس اس میں نا یہ ایس ایس ٹی میل اور فیمیل دونوں کا ایک ہی سلیبی ہے، ٹھیک ہے، تو جو میل ہمارے سبسکرائبرز ہمیں سن رہے ہیں یا سنیں، یا ہمارے کوئی ایسا سبسکرائبر جس کو پتہ ہو کہ میرا کوئی کزن یا بھائی یا کوئی بھی مطلب وہ اس میں اپلائی کیے گا تو وہ لازمی اس کو ریکمینڈ کیجیے گا، انشاءاللہ بہت آگے مفید سیریز آنے والی ہیں پیڈاگوجی کے ریلیٹڈ، تو انشاءاللہ ویسے یوٹیوب پہ تو کافی چینلز مل جاتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں کوالٹی بیسڈ چیز جو ہے نا وہ لے کے آؤں، اور دعویٰ پہلے بھی نہیں ہے، کبھی بھی دعویٰ بھی نہیں ہے، ہم چیز کو جو ہے نا وہ اصول کے مطابق لے کے آتے ہیں، سلیبی کے مطابق لے کے آتے ہیں، دعویٰ ہمارا نہیں ہوتا، ہمارا کام انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، اور باقی کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ میں آلریڈی آپ کے اپنے بارے میں بتا چکا ہوں اسٹارٹنگ کے لیکچر میں، تو میں مزید اب اس میں نہیں جانا چاہتا، تو اس لیے اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور آگے اس کو فارورڈ کیجیے گا تاکہ مزید لوگوں کو جو ہے اس کا پتہ چل سکے۔